بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گوسا بلاگ۔ عزیزان محترم، کل 10 محرم کا دن تھا، کل کے جلوس کے حوالے سے ہم نے اپڈیٹ دی آپ کو، اور کل ہم نے بالکل کسی کیس کے اوپر کام نہیں کیا، لیکن آج کیونکہ کل کافی اچھی نیوز آئی تھی تو اس حوالے سے آج بنتا تھا، تو ہم نے کہا کہ آج آپ کو ذرا سا بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر فرق کیا ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہندوستان ٹوٹلی پاکستان کے اگینسٹ ہے، کوئی اس کے اندر مطلب اتنا ڈر خوف ہے ہندوستان میں کہ پاکستان سے ایک کبوتر جاتے تو اس کو بھی دہشت گرد ٹھہرا دیتے، تو پھر تو اتنی بڑی ایک 4 بچوں کے ساتھ اماں جو ہے وہ وہاں پہنچی ہے، اور 5ویں بچے کو اس نے اڈاپٹ کیا ہے، 5ویں بچے سے مطلب وہ سچن جو ہے اس سے شادی کر لی، ٹھیک ہے۔ لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ ہندوستان آخر کس چیز کا جو ہے وہ شکار ہے؟ کیا اس کو پاکستان سے ایسا خوف ہے؟ پاکستان وہ اپنی عوام کو ایکچولی جو ہے وہ بیوقوف بنا رہے ہیں مسلسل، کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے، پاکستان ہمارے اوپر حملے کراتا ہے، پاکستان یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، جبکہ خود ہی ان کے کرنل جنرل جو ہے وہ بعد میں اگل دیتے ہیں، جیسے پلوامہ حملہ ہو جائے وہ اگلا گیا، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے جو وہ اجمل قصاب والا معاملہ تھا وہ بھی اگل دیا گیا، وہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسی وقت، ہمیں تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ ظاہر ان کی اپنی حرکت ہے، لیکن انہوں نے پھر بعد میں اس کو خود اگلا کہ بھائی یہ جو بندہ ہے وہ ان کا خود کا تامل ناڈو کا ایک بندہ تھا، جس کو انہوں نے جو ہے وہ اجمل قصاب کا نام دے کے اور اس سے جو وہ بات چیت کرا کے انٹرویو بھی لیے، وہ بھی ایسی سیما کی طرح کٹر بٹر کر کے کچھ بولا تھا، اس کو تو ہندی بھی نہیں آتی تھی صحیح طریقے سے، تو یہ عوام کو بیوقوف بنا کے ووٹ بینک اپنا اسٹرانگ کرنے کے چکر میں اپنی آرمی جو ہے وہ ان کی آرمی اپنی ساکھ جو ہے وہ برقرار رکھنے کے چکر میں جو ہے وہ ہر طرح کی گھٹیا بنے کے اوپر اتر آئی ہے۔ لیکن دنیا نے مانا ہے کہ پاکستان جو ہے محبت کرنے والا ملک ہے، پاکستان امن پسند ملک ہے، پاکستان کے اندر پیار ہے اور پیار ہے اور پیار ہے۔ انجو یہاں پر جب آئی، انجو اب فاطمہ اس کو کہیں گے زیادہ بہتر رہے گا، فاطمہ نصر اللہ جو ہے وہ اسلام قبول کر کے اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو یہاں اپنے جو محبوب ہے اس کے حوالے کیا، شادی کی اسلام قبول کرنے کے بعد، اس کو انعام کے طور پہ دیکھیں کیا کچھ ملا، کتنے لوگوں نے پذیرائی کی، اس کو وہاں پر جو ہے وہ پورا پروٹوکول دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پاکستان کے ایک بزنس مین جو وہاں پہنچے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک تو اس کو پلاٹ جو ہے وہ اس کے نام کیا، اس کے علاوہ کچھ کیش انعام بھی دیا، شال دی، کپڑے دیے، اور اس کو اپنی کمپنی میں جو ہے ایمبیسڈر بنایا اس نے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ پاکستان کے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں سادگی کا عالم، کہ پاکستان کی ایجنسیز آئیں، انہوں نے انٹرویوز کیے، انہوں نے جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کی، اور اس کو پھر انہوں نے جو ہے وہ کلین چٹ دے دی۔ اب اس کا صرف جو ہے وہ نیشنلٹی کا پرابلم ہو رہا ہے، جو کہ بہت جلدی اس کو میرے خیال میں 1 ہفتے کے اندر اس کو نیشنلٹی بھی مل جائے گی، اور اس کو جو ہے وہ پھر آرام سے اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار سکے گی۔ لیکن یہ چیز جو ہے وہ پھر باقی انڈیا سے آنے والی لڑکیوں کے لیے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک لالچ بن جائے گی کہ ہم بھی جائیں گے، ہمیں بھی گھر بار ملے گا۔ باقی اور بھی لڑکیاں آئی ہیں، 3 لڑکیاں اور آئیں گی، ان کو کچھ بھی نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز آپ لوگ فی الحال بھول جائیے کہ پاکستان آئیں گے تو آپ کو یہاں پر کوئی گھر گاڑی بنگلے مل جائیں گے، نوکر چاکر مل جائیں گے، لوگ آ کے آپ کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ پروٹوکول دیں گے، تو یہ سب چیزیں بھول جائیے۔ پروٹوکول وغیرہ پیار تو بہت ملے گا آپ کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت انجو کی طرح اتنی چمکیلی نہ ہو کہ آپ کو بھی جو ہے وہ کوئی اچھے پلاٹ مل جائیں، اور اس کے علاوہ آپ کو جو پیسے بھی مل جائیں، آپ کو کمپنی بہترین کمپنی کے اندر جو جاب آفر بھی ہو جائے۔ تو یہ فرق ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں، ٹھیک ہے، کہ انڈیا خود پاکستان کو اس وقت ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کس قدر پیار محبت کرنے والی ہے اور کتنے رسپیکٹ دینے والی ہے۔ انجو فاطمہ ہماری بھابھی ہے، ہم پورے پاکستانی اس کا جو ہو سکے گا ہم لوگ اس کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ لڑکیاں جو ہے وہ بھاگ کے جو ہے وہ اپنے ایک ملک سے دوسرے ملک سے تیسرے ملک جانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز ویڈیو بنانے کا بیسک مقصد کیا ہے؟ جو اسلام کی طرف آتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، جو اسلام کو چھوڑتا ہے اس کو ذلت ملتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ سیما حیدر جو ہے وہ سیما سچن بن گئی ہے، اور پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، جو اب سیما کے بعد وہ آگے لگا رہی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے وہ عورت اس وقت، اور اس کو انڈیا کے اندر کتنا ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے کہ اس کا ایڈوکیٹ بھی کہنے میں مجبور ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی اس معاملے میں تعریف ضرور کرنی چاہیے، اور یہ باقی میں اس کے پیچھے کوئی گیم نہیں ہے، لیکن انڈین میڈیا جو ہے وہ اب اسی کو انجو کو ہی جو ہے وہ
जासूस ठहरा रहे हैं। मतलब इंडियन मीडिया जो है वो पागल है, उनको और कोई काम नहीं है। और वहाँ की आवाम भी बिल्कुल जो है ना बहुत बड़े कोई बेवकूफ़ है कि वो ये सोचते हैं कि अब ये जो कोई भी आ रहा है यहाँ पर तो वो ISI का एजेंट है, यहाँ से जो जा रहा है वो भी ISI का एजेंट है। तो आप एक काम करें, अपनी सारी लड़कियाँ पाकिस्तान में भेज दीजिए और सब जो है ISI एजेंट है, ठीक है। हम भी यहाँ पर सब लोग जो है वो देख लेंगे, सब मिल बांट के जो है वो शादी वादी कर लेंगे, ठीक है ना, यही होगा। तो आपको यही लगता है कि लोग अब वालिदैन जो है इंडिया के अंदर वो अपनी औलादों को काड़ी आँख से देखेंगे इस अंजू के बाद और सीमा के बाद। हर वालिदैन जो है वो अब डर रहे हैं। देखो जितनी लड़कियां पाकिस्तान हिंदुस्तान में देख रही हैं, इस बात को गौर से सुन लें, क्योंकि ये मैसेज आप लोगों के लिए। कोई लड़की इंडिया से पाकिस्तान भाग कर आती है, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या कहते हैं, सिख हो और किसी मज़हब से हो, आके यहाँ पर मज़हब कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है। करती है नहीं करती है, पाकिस्तान से इसी तरीके से कोई पाकिस्तान से जाता है तो वो, आप एक चीज़ देखें, मुल्क का नाम बदनाम नहीं हो रहा है इससे, मुल्क का नाम बिल्कुल बदनाम नहीं हो रहा है। वालिदैन रुल रहे हैं, वालिदैन बदनाम हो रहे हैं। मुझे ये चलो हमारी कौम की अच्छी आदत है कि वो हर एक को अपना लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ कोई भी आ जाता है आराम से, ठीक है, क्योंकि इंडिया सेकुलर कंट्री नहीं है। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि लड़कियां जो है वो ग्रीन सिग्नल उनको मिल जाए, लड़के यहाँ से भाग के उधर जा रहे हैं या लड़कियां भाग के जा रही हैं या उधर से लड़कियां भाग के इधर आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले आपके अपने पेरेंट्स, वालिदैन पहले, घर वाले पहले, उसके बाद आप कंट्री वगैरह की तरफ देखें, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हैं पहले वालिदैन से परमिशन लें, दोनों के वालिदैन जो है वो आपस में बैठ के बातचीत करें, अगर एग्री होते तो सही है, नहीं होते तो उसको ख़त्म करें किस्से को। एक बात याद रखिएगा, मुसलमानों में जब तक वालिद सरपरस्त आपके सर के ऊपर नहीं हो तब तक आपका निकाह जायज़ नहीं है। सीमा खास तौर पे आप अगर हिंदू मज़हब भी एक्सेप्ट कर रही हैं, आपने तो खैर वो कर लिया, उसमें उनके पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक वालिदैन नहीं होंगे तब तक उसमें भी जो है वो उनका निकाह, उनकी सॉरी शादी नहीं हो सकती। इसी तरीके से ये कोर्ट मैरिज सिस्टम इस्लाम के अंदर नहीं है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, या अभी भी बता रहा हूँ, इस्लाम के अंदर किसी भी किस्म का कोर्ट मैरिज सिस्टम नहीं है। पसंद की भाग के शादी करने का कोई सिस्टम नहीं है हमारे मज़हब के अंदर, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, या कोई वहाबी हो, या अहले हदीस हो, या बरेली, ठीक है ना, किसी के यहाँ भी ये चीज़ नहीं है। तो काइंडली ये जो लोग सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा है कि किसी नॉन मुस्लिम को मुस्लिम कर दिया और जन्नत कमा ली, तो भाइयों एक बात आप लोग याद रखिएगा, आपके मुल्क के अंदर भी ऐसी लड़कियां बैठी हुई हैं कि जो अच्छे रिश्तों की तलाश में, अच्छे रिश्तों के आने के इंतज़ार में बूढ़ी हो रही हैं। आप उनका हाथ पकड़ें, आप उनको सहारा दें, वो ज़्यादा बड़ी नेकी है। किसी भी लड़की को मुसलमान करके शादी कर लेना ये कोई बड़ा कारनामा नहीं है। ये उस सूरत में कि जब आप जो है वो अपनी माशरती, अपनी मजहबी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर चुके हों, ठीक है ना, उसके बाद आप ये काम करें तो फिर समझ में आता है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट जो है वो ये सोचा कि किसी को मुसलमान कर लेना, किसी की बहन बेटी को भगा के लेकर आना, तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, ठीक है। कि आपने किसी लड़की को मजबूर किया कि वो अपने शौहर को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पर आए आपके प्यार में, आपसे जो है वो शादी कर ले, ठीक है, या अपने घर वालों को छोड़ के आए वो यहाँ पर आपसे शादी कर ले। उससे बेहतर है जो आपके मुल्क के अंदर आपके अपनी जो ख़वातीन है, आपके इलाके के अंदर, आपके गली मोहल्ले के अंदर, आप उनसे शादी करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये भगा के शादी करने वाला कॉन्सेप्ट, कोर्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे मज़हब इस्लाम में नहीं है, ठीक है ना। ये सारी फिल्मों, इंडियन फिल्मों की रिवायत है और ये सारी जो है वो इंग्लिश मूवीज़ की रिवायत है, अंग्रेज़ों की रिवायत है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। कोई मौलवी साहब अगर बैठे हुए ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो इसको सेकंड करेंगे इंशाल्लाह कि हमारे मज़हब के अंदर भाग के शादी करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पसंद की शादी का है कि पसंद किया, बाकायदा रिश्ता भेजा जाता है, ठीक है ना। हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम उन्होंने रिश्ता भेजा था जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है, कैसे उनके चचा हज़रत अबू तालिब के पास, और वहाँ से जो है वो रिश्ता हुआ था, क्योंकि पालना आप नहीं था, ठीक है। उसके बाद जितने भी रिश्ते आए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने जो वो एक्सेप्ट किया, और फिर उसके बाद किस तरीके से
کہ زوجہ جو تھی وہ حیات تھی، ان کے سے مشورہ کر کے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ کے بڑے آپ کے سر پہ نہیں تھے تو باقی کے مشورے آپ کو خود ہی کرنے تھے، تو یہ ہوتا ہے طریقہ کار. لیکن آپ کے گھر پہ ہیں، آپ کے گھر والے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، آپ باقاعدہ اس طریقے سے کانٹیکٹ کریں. دونوں کنٹریز کو پریشانی ہو رہی ہے اس طریقے سے، جو ادھر سے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ادھر سے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ادھر سے لڑکے بھاگ رہے ہیں، ادھر سے لڑکے بھاگ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں سیما حیدر کی وجہ سے، سیما کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا. انڈیا کے اندر مساجد توڑی جا رہی تھی آلریڈی، اور مزید شدت آ گئی. مسلمان لڑکی کو زبردستی پکڑ کے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور ان سے شادیاں کر رہے ہیں. یہ سارا ظلم وہاں پر ہو رہا ہے. کیوں؟ ان سب کے پیچھے وہ کیرالا اسٹوری جو میں نے مووی کوٹ کی تھی وہ ہے. وہ بیسکلی انہوں نے مسلمانوں کو نہیں دکھایا تھا کہ مسلمان یہ کرتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انڈیا کے ہندوؤں کو یہ کرنا ہے کہ مسلمان لڑکی کو زبردستی برگلا کے اٹھا کے لے کر آؤ، یا زور زبردستی کر کے ان کی جان کو خطرہ ڈال کے، ان کے گھر والوں کی جان کے خطرے کا لالچ دے کے کہ ان کے گھر والوں کو خطرہ ہے اور تم ہماری بات مانو. تو اس چیز کو رکھ کے جو ہے انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا تھا اس فلم میں، اور وہ آج آپ کے سامنے سیما کے بعد سے جو ہے وہ موشن لگ گئے انڈیا کو، اور وہ یہی کر رہا ہے. آگے بھی یہی ہوگا جب تک اس قسم کے کیسز کی روک تھام نہیں کی جائے گی پورے انڈیا کی طرف سے، پورے پاکستان کی طرف سے. انڈیا کے لیے ایک میسج یہ ہے کہ بیٹا لڑنا جو ہے نا وہ کسی بلا وجہ میں جو ہے نا اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں جو ہے نا لڑائی بند کرو، ٹھیک ہے نا. کوئی اور طریقہ اپناؤ. اب انڈیا جو ہے ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان نیچے چلا گیا ہے تھینکس ٹو ہمارے سیاستدان، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی ہیں، نواز شریف اور عمران خان تو سب کے سب سارے ملے ہوئے ہیں. آئی سمجھ؟ تو یہ جو معاملات ہیں آپس میں بیٹھ کے کچھ اچھی چیزیں آپس میں شیئر کریں، باتیں کریں. نہیں کرنا کچھ تجارت نہیں کرنی ہے، باہر میں جائے، ٹھیک ہے، لیکن اچھے رابطے تو رکھیں. کیونکہ ہمارے کلچر بہت ڈفرینٹ ہے، ہماری زبان بہت ڈفرینٹ ہے، ہمارے نظریات بھی ڈفرینٹ ہیں. لیکن ہمیں کوئی ضرورت نہیں انڈیا جانے کی اگر انڈیا میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اور انڈیا کو کوئی ضرورت نہیں آنے کی اگر ہم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. لیکن یہ چیز کو ختم ہونا چاہیے. وہ ترقی کا دور ہے، کچھ آگے کی سوچیں، کچھ مل کے کچھ کام کریں، ٹھیک ہے. نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ جنگ کا جو انڈیا کے اوپر ہسٹیریا ایک ہمیشہ سوال رہتا ہے نا، پاکستان کو ہسٹیریا بنا دی ہے انہوں نے، وہ سوال رہتا ہے. اس چیز کو ختم کرو، اپنی سیاست اپنے بلبوتے پہ چمکاؤ، اپنے ووٹ اپنے بلبوتے پہ دو. یہ پاکستان کے اوپر رکھ کے جو ہے نا تم لوگ ووٹ لیتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. تمہارے گلے کی ہڈی بننے والی ہے بہت جلدی، کیونکہ ابھی جو تم لوگ ایک اور حملہ کرنے والے ہو نا، اس میں تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے جو لوگ ہیں، تمہارے جو کیا کہتے ہیں فوجی ہیں، ان کی تم نے پہلے بھی دیکھ لی کتنی چیزیں نکلی تھی، ٹھیک ہے نا. ابھی تم چاہ رہے ہو ہم ادھر سے پٹھان اور بلوچی چھوڑیں، ادھر سے سندھی چھوڑیں، ادھر سے پنجابی بھی آئیں گے، چاروں جو قومیں مل جائیں گی تو پھر اس کے بعد تم لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو میرے خیال میں اب انسان کے منع بن جاؤ اور اچھے کام کرو، اپنی سیاست اپنے بلبوتے پہ چمکاؤ، ٹھیک ہے نا. یہ انڈیا کے لیے میسج تھا. اور لڑکیوں کے لیے پھر وہی میسج، اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی عزت کا احترام کریں. والدین نہیں ہیں تو بھائی بہنوں کا احترام کر لیں، وہ بھی نہیں ہے تو اگر شادی کی ہوئی تو شوہر اور بچوں کا احترام کر لیں، بچے نہیں ہیں تو شوہروں کا احترام کر لیں، کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کم از کم اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کو ایسے ذلیل اور رسوا نہیں کریں. میں نے انجو کے والدین کو دیکھا روتے ہوئے، میں نے انجو کے شوہر کو دیکھا روتے ہوئے، میں نے سیما کے ہسبینڈ بلکہ ایکس کیا ہوتا ہے ہسبینڈ غلام حیدر کو روتے ہوئے دیکھا ہے. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے لڑکیوں. آپ لوگوں نے جو گل کھلایا ہے آپ لوگوں کے گلے کی ہڈی بنے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے کام کیا ہے پھر بھی غلط، ٹھیک ہے. انجو مسلمان ہو گئی، اپریشیٹڈ، لیکن والدین کو اور گھر والوں کو ایسے رسوا کرنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے. میرا میسیج یہ ہے اور میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے، ٹھیک ہے نا. فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کیپ واچنگ گوسا بلاگس. اللہ حافظ.